السلام علیکم دوستو، ساتھیوں، سب کیسے ہیں؟ اللہ کرے آپ سب خوش ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں اور اپنا بہت سارا خیال کیجیے۔ جی، آپ نے مجھ سے سوات کے حوالے سے پوچھا۔ میں سوات کی ہوں، میرے والد صاحب اسلامیہ کالج میں پڑھاتے تھے، تو سوات کی تو میں بس ہوں۔ کبھی بہت کم ایسا موقع ملا کہ ہم ادھر رہے، کبھی چھٹیوں میں جاتے تھے تو رہنا پڑتا تھا، ادروائز یہاں زیادہ تر پشاور میں اور پھر اسلامیہ کالج میں رہتے تھے۔ اور اردو، ہند کو، پشتو کر لیتی ہوں، تھوڑی سی چھوٹی سی نالائق سی آرٹسٹ ہوں۔ پرفارمنگ آرٹ کی طرف کیسے آنا ہوا؟ آپ نے کہا آپ کے والد مدرس تھے، جی، ان کی طرف سے کچھ تھا یا اندر سے کچھ آپ نے خود ہی فیل کیا؟ نہیں، نہ ان کی طرف سے تھا، نہ مجھے کبھی یہ شوق ہوا، بلکہ میرے والد صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں فرمان اللہ جان صاحب، تو وہ میرے والد صاحب سے پڑھنے کے لیے آتے تھے گھر پہ، تو انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ کر سکتی ہو تم۔ حالانکہ میں 6 کلاس میں پڑھتی تھی اس وقت، تو نہ میں بڑی تھی نہ میں بالکل چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے مجھے احساس دلایا اور پھر میرے اندر بھی وہ احساس جاگا کہ شاید میں کر جاؤں گی۔ لیکن یہ مجھے بہت بڑی بات لگتی تھی کہ اسکرین پہ آنا، اور میں تو اتنی نالائق سی چیز ہوں، لیکن آپ سب کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے یہاں تک کیا کہ آج آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ میڈم، آغاز کیسے ہوا؟ لائک ہم تو بہت چھوٹے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے پورے کیریئر، اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں جتنا آپ کی عمر ہے اتنا ہمارا تجربہ ہے، تو آپ کا یہ جملہ شاید مجھ پہ صحیح صادق آئے، لیکن آغاز کیسے کیا میں سننا چاہوں گا۔ بطور آپ کے فین ہونے کے مجھے بھی جاننا ہے کہ نوشابہ بی بی کیسے اس طرف آئیں؟ پہلی بار جب کہا گیا کہ آپ ٹی وی فیس کریں یا مائک کے سامنے آپ آئیں تو کیا سوچا اور کیسے شروع کیا؟ فرسٹ میں نے اسٹارٹ لیا تھا پی ٹی وی سے، اور 81 میں اسٹارٹ لیا تھا، اور پھر وہاں سے 2 سال کے بعد میں ریڈیو پاکستان آئی تھی۔ اور جب میں نے ڈرامہ کیا تھا تو مجھے تب ہند کو بالکل نہیں آتی تھی، اور وہ ڈرامہ ہند کو کا تھا پی ٹی وی سے، اور اس میں میرا ڈبل رول تھا، تو وہ میں کر گئی۔ تھوڑا سا شاید ان کو اچھا لگا جس سے ڈرامہ کروایا تھا، اللہ بخشے شوکت پرویز صاحب، ان کے ڈائریکشن میں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں گٹس ہیں، یہ کر جائے گی۔ 42 سال پہلے آپ کو ڈرامے کی آفر آئی، جی، ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ کیسے نظر آیا کہ اس خاتون کو یا اس بچی کو ہم نے یہ ڈرامہ آفر کرنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فرمان اللہ جان جی جی، صاحب چونکہ میرے والد صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ آتے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا، آپ آ جائیں، تو میں ایک دن ان کے ساتھ چلی گئی تھی، میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی تھا، ہم لوگ ٹی وی دیکھنے کے لیے گئے، پی ٹی وی اسٹیشن دیکھنے کے اسٹیشن، لیے گئے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے ہم ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں؟ تو مجھے پہلے تو خود پہ یقین نہیں تھا، ابھی بھی مجھے خود پہ یقین نہیں ہے کہ میں کر جاؤں گی، لیکن اس دن پھر میں نے ان کو کہا کہ ہاں میں کرنا چاہتی ہوں، حالانکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، بس ویسے ہی سرسری سی بات ہوئی کہ ہاں کر جاؤں گی، تو کر لیا، اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 41 سال پہلے کی، جی 81 کی بات آپ کر رہی ہیں۔ جی آج بھی اگر کسی خاتون کو کہا جائے کہ جی آپ نے ڈرامہ کرنا ہے تو وہ جی 1000 بار پہلے سوچے گی کہ میں اسکرین پہ آؤں گی، میرا بھائی کیا کہے گا، میرا والد کیا کہے گا، گھر والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے۔ آج سے 41 سال پہلے یہ فیصلہ کیسے لیا آپ نے؟ اس کے لیے مجھے بہت ساری قربانیاں دینی پڑی ہیں، میرے اپنے جتنے قریبی رشتہ دار تھے سب نے بائیکاٹ کیا کہ اس نے ٹی وی جیسی جگہ پہ کام کیا ہے تو اس کے ساتھ آنا جانا نہیں کرنا، اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، کیونکہ یہ ٹی وی میں آئی ہے اور ٹی وی میں اچھے لوگ نہیں آتے، تو لیکن وہ مجھ میں تھوڑی سی ضد زیادہ ہے، حالانکہ شوق نہیں تھا مجھے، اس ضد نے مجھے کھڑا کیا اس کام کے لیے، اور میں کھڑی رہی اور اس پہ ڈٹی رہی، تو آج وہی لوگ جو مجھ سے اس بات پہ خفا ہوتے تھے کہ یہ ٹی وی میں کام کرتی ہے، اس کے ساتھ آنا جانا یا کوئی تعلق نہیں رکھنا، آج وہ فخر کرتے ہیں کہ نوشابہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے۔ آپ کے والد کا کردار، کیونکہ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، لیکن جی، ہر عورت کے پیچھے بھی کسی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی۔ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ میرے والد صاحب بہت معصوم اور بہت کوآپریٹو انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بہت زیادہ اچھے تھے، اور انہوں نے چونکہ میں بچوں میں بڑی تھی تو انہوں نے ہمیشہ میری پذیرائی کی، میری کسی بات سے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، اور میں ہمیشہ اس بات پہ اڑ جاتی تھی جو مجھے ٹھیک لگتی تھی،
مطلب ایسی غلط بات پہ میں بھی نہیں اڑتی تھی کہ میرے والد کو شش و پنج میں پڑھنا پڑے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹھیک بات کرنا چاہ رہی ہے اور یہ اس پہ ڈٹ گئی ہے تو ڈٹ گئی ہے, اس نے کر لینا ہے, اور میں نے پھر کیا. بہت سے آپ نے کریکٹر کیے ہوں گے, ٹیلی ویژن پر بھی, ریڈیو پر بھی. کوئی ایسا کریکٹر جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ وہ آپ کی ترجمانی کر رہا ہے, آپ کو اداکاری کی ضرورت نہیں پڑی؟ مجھے اداکاری نہیں آتی, بالکل بھی نہیں آتی, اور ایسا کوئی کردار رہا نہیں جو میں نے نہیں کیا. میں نے اندھی عورت کا کردار کیا ہے, میں نے لنگڑی عورت کا کردار کیا ہے, پاگل کا کردار کیا. پاگل کا تو اس حد تک کیا کہ ایک دن پاگل خانے میں ریکارڈنگ ہو رہی تھی, اور جب ریکارڈنگ ختم ہوئی تو میرے پرس وغیرہ چیزیں ویزیں ادھر سائڈ پہ پڑی تھی. تو جب میں اتنے میں وہ جو گیٹ پہ بندہ کھڑا تھا اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی, وہ چلا گیا تھا, دوسرا بندہ آ کے کھڑا ہو گیا, اور میرے بالوں, انہوں نے مجھے پاگل بنایا تھا, بال کھلے ہوئے تھے, اس میں انہوں نے پتے شتے ڈالے ہوئے تھے. تو جب میں اپنی چیزیں لے کے اور گیٹ پہ پہنچی تو اس بندے نے کہا ہے کہ اتنا چڑھتا زی, مطلب تم کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا میں تو آرٹسٹ ہوں, ڈرامہ کرنے کے لیے آئی ہوں. اس نے کہا یہاں جو آتا ہے وہ کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں, کوئی کہتا ہے میں صدر ہوں, تم آرٹسٹ ہو, یہاں سارے اسی طرح کہتے ہیں, جاؤ ادھر بیٹھو سارے لوگوں کے ساتھ. اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ساری پاگل عورتیں یوں کر کے اور بری بری شکلیں بنا کے اور میری طرف آ رہی تھیں, اور میں انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی انہیں دیکھ کے. تو اس بات سے میں اب بھی لرز جاتی ہوں جب اس بات کو سوچتی ہوں, ریئلائز کرتی ہوں کہ ہاں اگر میں پاگل خانے میں ہوتی تو. 41 سال پہلے پشاور کا ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن, جی اور اب شاید ہی کوئی جگہ ہو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو آپ نے چھوڑی ہو, وہاں پہ آپ نے نہیں, اداکاری کوئی نہ نہیں کی ہو. چھوڑی. یہ اتنا بڑا سفر نظر میں تھا, ذہن میں تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا, اور میں آج اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ اگر میں خود یہ کرنا چاہتی, ان ساری جگہوں پہ گھومنا چاہتی یا ان ساری جگہوں کی سیر کرنا چاہتی تو نہ کر پاتی, کیونکہ اس کے لیے ایک تو بہت ٹائم چاہیے اور بہت سارا پیسہ چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی, نہ اتنا بہت سارا فالتو پیسہ تھا اور نہ اتنا فالتو ٹائم تھا. تو ٹی وی نے بہت سپورٹ کیا مجھے, بہت جگہیں دکھائیں مجھے, پاکستان سے باہر بہت ساری جگہوں پہ مجھے ٹی وی نے متعارف کروایا. زبان کو بھی آپ نے لمٹ نہیں کیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس میں پشتو میں ٹھیک ہوں, مجھے اردو نہیں کرنی, یا بہت سے کہتے ہیں ہم پنجابی میں ٹھیک ہیں, بس جی ہم ریجنل لیول جو ہماری زبان ہے ہم اسی میں ٹھیک ہیں, یا بہت کہتے ہیں ہم اردو میں ٹھیک ہیں, ہمیں دوسری زبان میں نہیں جانا. آپ نے وہ بیریئر بھی کراس کیا, آپ ہندکو میں بھی آئیں, اردو میں بھی گئیں. یہ کہاں سے فیصلہ کیا کہ ایک مشکل ہے, چیلنجنگ ہے, چلاؤ ٹرائی کرتے ہیں؟ میں مشکل پسند بہت ہوں. اگر مجھے لگا کہ یہ کام مشکل ہے تو اسے کر کے چھوڑا ہے. اور یہ تو چونکہ اردو, پشتو, ہندکو, ان میں سے کوئی بھی میرے لیے مشکل نہیں تھی. شروع میں جب میں آئی تو وہ پہلا جو ڈرامہ تھا وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا. مجھے ہندکو بالکل نہیں آتی تھی, بلکہ سمجھ بھی نہیں پڑتی تھی. اور اس کے بعد سے تو اب مجھے اچھا لگتا ہے, میں اپنی زبان سے ہٹ کے اگر کسی اور زبان میں کام کرتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے. 41 سالوں میں آپ کو بہت سے ایوارڈ ملے, پرائڈ آف پرفارمنس تک آپ گئیں, آپ کو آپ کی خدمات کو ریاست نے بھی تسلیم کیا اور دنیا نے مانا. کون سا ایسا لمحہ جہاں پہ آپ کو پذیرائی ملی ہو اور آپ کا دل مطمئن ہوا ہو کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مجھے ایکسیپٹ کیا گیا اور مجھے یہاں تک پہنچنا تھا؟ ابھی نہیں آیا وہ لمحہ, ابھی وہ مقام نہیں آیا کہ جہاں میں مطمئن ہو جاؤں. وہ مقام ابھی نہیں آیا, ابھی میں نے بہت آگے جانا ہے. ابھی سفر ہے, ابھی سفر ہے, اگر زندگی نے ساتھ دیا تو سفر جاری رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. 41 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے میڈم, اتنی اور تو مجھے بار بار کیوں یہ 41 سال کا کہہ کے بوڑھا بنا رہے میں ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے 41 سال پاکستان کی خدمت کی ہے, جی اتنا ٹائم نے پاکستان کو دیا ہے. جی بہت سے بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوگا, جی ہاں, بہت سو سے آپ نے سیکھا ہوگا, بہت سو کو آپ نے سکھایا بھی ہوگا. اگر آپ کے سیکھنے کی بات کی جائے, وہ کون سے اداکار تھے جب وہ آپ کے ساتھ سیٹ پر تھے تو آپ کو خوف آیا کہ اب میں اس کے سامنے کیسے اداکاری کروں گی, تھوڑا سا ان کا پریشر آپ نے لیا ہو؟ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک تو اداکاری آتی نہیں ہے, ایکٹنگ نہیں آتی. دوسرا یہ کہ میں سیکھ نہیں سکتی ہوں کسی سے. اگر کوئی مجھے سکھانا چاہے تو میں سیکھ نہیں سکتی ہوں. بس میرے اندر جو کچھ خود ہے وہ ہے, میں کسی اور سے نہیں سیکھ سکتی ہوں. اگر اور پھر پریشرائز نہیں ہوتی. اگر بڑے سے بڑا آرٹسٹ ہے تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس یہ بھی میری طرح کا ایک انسان ہے اور یہ کام کریں گے, میں بھی کروں گی. یہ اچھا کر جائیں تب بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے, میں تھوڑا اچھا کر جاؤں تب بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے.
تو خوفزدہ نہیں ہوتی. یادگار کس کے ساتھ کام کیا کہ آپ کو یاد ہو کہ اتنا بڑا اداکار تھا اور مجھے مزہ آیا اس کے ساتھ کام کر کے اور یہ میرے لیے یاد رہے گی؟ ہاں جی، کام میں مزہ آیا تھا عابد علی صاحب کے ساتھ، قوی خان کے ساتھ، خیام سرحدی کے ساتھ، فیصل قریشی. اب آج کل فیصل قریشی کے ساتھ ایک سیریل کر رہی ہوں، نعمان اعجاز تھے. فیصل قریشی بھی 3 ہے اور ڈراموں والے آپ کہہ رہی ہیں. جی ہاں، اور نعمان اعجاز، اسد ملک، بہت بڑا نام. شفقت چیمہ، اور کیا نیر اعجاز، ایوب کھوسو، مطلب بہت سارے وہ آرٹسٹ. سکینہ کا نام سمو، نہیں لیا. ہاں سکینہ سمو، صبا پرویز، کوئٹہ کی ایک خاتون ہے، میں ان کا نام بھول رہی ہوں، ان کے ساتھ عذرا آفتاب کے ساتھ کام کیا، اور عائشہ خان، سجل علی. جی جی، ابھی ایک ریسنٹ میرا ڈرامہ آ رہا ہے کرنٹ انشاءاللہ. جی، تو وہ یہ سب ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ سب انجوائے کریں گے، دیکھیں گے. انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ وہ ڈرامہ آئے اور ہم وہ دیکھیں، کیونکہ آج کل تو انشاءاللہ. سارا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اگر ٹی وی پہ رہ بھی جائے تو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں. میڈم، آپ نے پاکستان سے باہر بھی پرفارم کیا ہے، اگر باہر کی بات کی جائے کون سا ملک آپ کو اچھا لگا کہ آپ کو وہاں جا کے زیادہ محبت ملی ہو؟ آپ جہاں بھی جائیں گے اگر وہاں پاکستانی ہیں تو آپ کو بہت محبت ملے گی. اور میں جہاں جاتی ہوں مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کہیں اور آئی ہوں، مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کام کے لیے آئی ہوں اور میرا یہ کام ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. مجھے نہیں پتہ کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، میں بس اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں. کبھی بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ اچانک سے کسی راستے میں پکڑ لیا ہو کہ ایک سیلفی بنانی، آج کل تو یہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے سیلفیوں والا؟ ہاں جی، یہ ہوا تھا حرم پاک میں. ایک خاتون نے مجھے طواف کے دوران، انہوں نے وہ کوشش کر رہی تھی مجھ سے قریب آنے کی، تو میں نے انہیں موقع دیا کہ وہ قریب آ جائیں، ان کے دل میں کوئی بات ہے تو وہ کر لیں. تو وہ قریب آئیں اور انہوں نے طواف کے دوران مجھے کہا کہ آپ کے ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک سیلفی. تو میں نے کہا یہاں تو آپ ڈراموں کو چھوڑیں نا، یہاں ہم جس کی عبادت کے لیے آئے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں، جو مقصد ہے. جی، تو ڈرامہ بعد میں کر لیں گے. تو ایسی جگہوں پہ بھی بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ پٹھان ہیں اور آپ کے ڈرامے دیکھیں تو اچھا لگتا ہے. میڈم، ایک چیز تو یہ بھی تھی کہ آج سے 40-41 سال پہلے سہولیات اتنی نہیں تھیں. جی ہاں، بہت مشکل دور تھا. اگر اسلامیہ کالج اور پشاور اسٹیشن کی بات کریں تو وہ ایک بہت بڑا سفر لمبا تھا. ابھی تو آپ 15-20 منٹ میں BRT میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو وہ کینٹ پہنچا دیتی ہے. اس وقت زیادہ مشکلات تھیں کام کرنے میں، یا آپ کو لگتا ہے آج زیادہ چیلنجنگ ہے؟ مجھے تو آج کا کام مشکل لگتا ہے. مشکل ہو گیا جی، اس لیے کہ تب ہم 4-5 دن ریہرسل کرتے تھے، تو وہ ازبر ہو جاتا تھا. نہ صرف اپنا کردار بلکہ دوسروں کے بھی ڈائلاگز یاد ہو جاتے تھے، کیونکہ 4-5 دن ہم مسلسل ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے ریہرسل کریں سب کے ساتھ، تو وہ یاد ہو جاتا تھا. تو جس وقت ہم ریکارڈنگ کرتے تھے 3 کیمرے ہوتے تھے، اور اگر آپ کسی بھی ڈائلاگ میں آپ تھوڑا سا ویک ہوتے ہیں تو پھر یہ تھا کہ شروع سے وہ سین ہوتا تھا، دوبارہ سے کرنا پڑتا تھا، وہ شروع سے پہلے ڈائلاگ سے کرنا پڑتا تھا. اب تو یہ خیر سہولت آ گئی ہے لیکن مزہ اتنا نہیں آتا. ابھی انسرٹ لگا دیتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں وہاں کا اس کا چہرہ لگا دو پھر شروع ہو جاؤ. بولیں، ہاں ادھر سے ہی بولیں، چلیں جی. ابھی وہ لمبے سین ریکارڈ کرنا جو ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے، آسان ہو گیا اور مشکل بھی ہو گیا ہے. جونیئرز میں آپ کو کیا لگتا ہے، ایسا کوئی ہے جو کہ آپ کے پاس آیا ہو پرسنلی کہ مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے، ڈائلاگ ڈیلیوری میں مسئلہ آ رہا ہے یا ایکسپریشن دینے میں مسئلہ آ رہا ہے، اور آپ سے سیکھنے کی اس نے کوشش کی ہو؟ جی، میرے بہت سارے ایسے دوست، بہت ساری فرینڈز ہیں جو مجھ سے، میں اپنی خاص دوست کا نام لوں گی، شازمہ حلیم، کہ اگر میں پاکستان میں نہیں ہوں اور وہ کوئی ڈرامہ کر رہی ہیں اور ان کو کسی ڈائلاگ میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو وہ مجھے دوسرے جہاں پہ میں ہوتی ہوں مجھے وہاں رنگ کر کے اور وہ اپنا سین بتاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں یہ ڈائلاگ کیسے بولوں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں ٹھیک کر سکوں. میں خود تو بہت نالائق ہوں لیکن اگر میں ٹھیک کر پاؤں تو مجھے اچھا لگتا ہے. ویسے یہ بھی حیرانگی ہے کہ وہ خود ایک لیجنڈ ہیں اور بہت بڑی آرٹسٹ ہیں، انہوں نے سیکھنا جو ہے وہ روکا نہیں ہے، وہ سیکھنے کی مدد گزر رہی ہیں. بہت نائس ہیں. اچھا میڈم، ہمارے ہاں تو کوئی خاص تعلیم بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جائیں کسی ادارے میں. ابھی میرا خیال ہے لاہور میں ہی ایک آدھ ادارہ ہے، وہاں پہ آپ کو ایکٹنگ یا ڈائلاگ ڈیلیوری سکھانا پڑتی ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ نئے اداکاروں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ سب کچھ نیچرل ہے، بس جیسے چل گیا ویسے ہی چلے گا؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہے، میرا تو خیال ہے کہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی میں خداداد نہیں صلاحیت ہوتی، یہ کسی کسی میں ہوتی ہے، تو وہ کسی کسی کو ان کو چن لینا چاہیے اور پھر ان سے سیکھنا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں سے کوہاٹ میں ایک ریڈیو اسٹیشن جب شروع ہوا تو لائق زادہ صاحب نے مجھے ایز اے ٹرینر ادھر بھجوایا کہ آپ وہاں کے لوگوں کو ٹرین کریں. تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ضروری نہیں ہے نوشابہ ہی ہو، کوئی بھی ایسا آرٹسٹ جو کر سکے، جو بول سکے، جو بلوا سکے، تو میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ سیکھا جا سکے. بالکل. میڈم، آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے، جی، اس کی آپ کی پرسنل زندگی پہ کتنا اثر رہا؟ مثبت رہا یا منفی رہا؟ دونوں رہے، کیونکہ میرے بچوں نے میری غیر موجودگی میں ماں کو بہت مس کیا، کیونکہ میں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی تھی. پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ ٹائم نہیں گزار سکی جو میرا حق تھا، جو میرا دل چاہتا تھا. اور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس طرح آنا جانا نہیں کر پائی، کیونکہ میں ٹی وی، ریڈیو اور ڈبنگ لاہور جاتی تھی ڈبنگ کے لیے، پشتو، اردو، ہندکو میں ایک ٹائم پہ سارے تینوں سیریلز میں ہوتی تھی، اور پھر ڈبنگ کے لیے ٹائم نکالتی تھی، پھر ریڈیو آتی تھی. تو بہت کم مجھے کوئی ایسا ٹائم ملتا تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں یا اپنے بہن بھائیوں یا اپنے بچوں کو ٹائم دے پاؤں. تو یہ ہے کہ اس سے مجھے اپنوں سے تو دور رکھا، لیکن فائنینشلی اس سے مجھے مضبوط کیا. فیملی بڑی ہو گئی آپ کی پھر، بہت سے آپ کو اور ایسے لوگ مل گئے بہت سارے، جو کہ ماشاء شاید اگر اللہ آپ گھر ماشاء تک رہتی اللہ. پھر وہ نہ ملتے. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے شروع سے کام کیا اور وہ کچھ ٹائم مجھے نظر نہ آئے تو مجھے ایسے الجھن ہوتی ہے کہ یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں، کیوں نہیں نظر آ رہے، کیوں نہیں مل رہے ہیں. تو زندگی تو بہت مصروف ہو گئی ہے نا، اب ہر کسی کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا. واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا ہے. میڈم، آپ ظاہری بات ہے، آپ نے کہا کہ بچوں کو وہ وقت نہ مل سکا، کبھی کوئی گلہ کیا کسی بچے نے کہ آپ نے وہ وقت نہیں دیا جو کہ فلاں کی امی دیتی ہے، یا فلاں کزن جو ہے ان کے ساتھ ان کی امی نے اتنا انجوائے کیا، اتنا وقت دیا، ہمیں وہ وقت نہ مل سکا؟ میرے بچے بہت حقیقت پسند ہیں ماشاء اللہ، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر آپ نہ جاتی ٹی وی تو آج ہمارے حالات ایسے نہ ہوتے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا قدم اٹھایا. اور بچوں میں کوئی ایسا ہے جس میں آپ کی جراثیم منتقل ہوئے ہوں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو خود سب سے کٹ کے رہ گئی ہیں، ہم نہیں کٹنا چاہتے. اچھا، وہ نہیں آئے اس طرف. جی نہیں، وہ نہیں. کیا کرتے ہیں بچے آپ کے ماشاء اللہ سے؟ میرا ایک بیٹا MBBS کر چکا ہے ماشاء اور اللہ. ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہے. ایک کا اپنا کاروبار ہے کاسمیٹکس کا، اور ایک بیٹا کیپٹن تھا، آرمی میں تھا، اللہ مغفرت فرمائے اس کی. اور ایک بیٹا چھوٹا ہے، 9th میں پڑھ رہا ہے. مطمئن ہے بچوں کی تربیت سے؟ الحمدللہ. اچھا میڈم، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نے اپنے سامنے کچھ رکھا ہوتا ہے، باقی سب کچھ تو نصیب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر ایک چیز اچیویبل نہیں ہوتی. کوئی ایسی خواہش یا ایسا ایک ہدف جو آپ اپنے لیے رکھنا چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کروا کے، موت سب کو آنی ہے لیکن آئے تو یہ کر کے اگر آ جائے تو بہت مزہ آ جائے گا؟ میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ راضی ہوں، بہت مشکور ہوں اس ذات کی کہ اس نے مجھے تشنگی کہیں بھی نہیں دی، ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کی ہے. تو اب کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو پوری نہیں ہوگی، اور اس کے لیے میں جستجو کروں یا اسٹرگل کروں یا کوشش کروں یا چاہوں کہ یہ ہو، ایسا مطمئن ہے میں آپ؟ مطمئن ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت. اچھا، عمومی طور پہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیلسی فیکٹر کافی ہوتا ہے جب ایک آرٹسٹ آتا ہے اور ڈے 1 سے اگر اس کو پیک مل رہی ہے جی تو اگلے بندے کو یہ برداشت نہیں ہوتا. تو آپ کو ایسا کچھ سامنا کرنا پڑا اپنی لائف میں؟ جی ہاں، بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا. یہاں ریڈیو پاکستان میں 50 سالہ کارکردگی پہ ایک ایوارڈ دیا گیا تھا، تو تب مجھے شاید 10 سال ہوئے ہوں گے، تو وہ ایوارڈ مجھے دیا گیا. تو ہماری ایک بہت سینئر، اللہ مغفرت کرے ان کی، بہت سینئر آرٹسٹ تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو کل کی آئی ہوئی ہے اور اس کو یہ ایوارڈ ملا، اتنا عرصہ میں نے کام کیا، مجھے کیوں نہیں ملا. اور پھر جب صدارتی ایوارڈ مجھے ملا تو اس پہ بھی میری بہت ساری دوستوں نے مخالفت کی کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، صحیح حقدار ہم تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہوں، لک کی بھی بات ہوتی ہے نا.
تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج آپ کو 41 سال ہو گئے ہیں اور ویسا ایوارڈ ایک اور خاتون کو ملے جو کہ 8-10 سال ہوں جی تو آپ اس کو انکریج کریں گی؟ میں بہت خوش ہوں گی. میں نے جب ایوارڈ لیا تو میں نے ادھر ہی میں ڈائس پہ کھڑی تھی اور میں نے یہ کہا کہ یہ ایوارڈ نوشابہ کا نہیں ہے, یہ کے پی کے کی ساری فیمیل آرٹسٹوں کا ہے. یہ ساری آرٹسٹ برادری جتنی بھی میری ہے فیمیل, یہ ان کا ایوارڈ ہے, میرا نہیں ہے. صحیح. اچھا میڈم, ظاہری بات ہے ایک بڑا کیریئر ہے آپ کا, بہت سے لوگ آپ کے ساتھ تھے, آپ نے کام کیا, ریڈیو سے آپ منسلک رہیں, پی ٹی وی پہ آپ نے کام کیا. ان جو ہمارے پاکستان کے 75 سال ہیں اس میں یہ 40 سال بڑے مشکل بھی تھے. کس طرح اپنی اس جد و جہد کو بتائیں گی کہ کتنا مشکل تھا, کس کس پیچ میں کام کرنا؟ 80s میں کام کرنا کیسا تھا, 90s میں پھر دہشت گردی کا ایک دور آیا, آپ کا اپنا ضلع اس میں بہت متاثر ہوا, کردار اس میں ریڈیو کا بہت اہم سامنے آیا. تو ان 40 سالوں میں کہاں کہاں پہ آپ کو لگا کہ یہ ٹائم بڑا مشکل تھا ریڈیو کرنا, ٹیلی ویژن کرنا, لیکن آپ پھر بھی آ کے کرتی تھیں؟ بہت ساری مشکلات آئیں, لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. ایسے بہت سارے مواقع آئے کہ جب میں گھر سے نکلتی تھی تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ ابھی کہیں پہ میں اڑ جاؤں گی, کہیں پہ دھماکہ ہوگا اور بیچ پہ میں اڑ جاؤں گی. تو خطرات بہت سارے تھے, لیکن میں نے عرض کیا کہ مجھ میں تھوڑی سی ضد زیادہ ہے, تو اس کو مد نظر رکھ کے میں ان خطرات سے پھلانگتی بھی آئی, اور وہ خطرات بیچ میں سے ہٹتے گئے, اللہ تعالیٰ مجھے رستہ دیتا گیا. کبھی کہا گھر والوں نے کہ بس بہت کر لیا اور نہ کریں, اب خطرات بھی بڑھ گئے ہیں, آپ آرام سے گھر بیٹھ جائیں؟ اس وقت بھی کہتے تھے اور میرے بچے اب بھی کہتے ہیں کہ بس چھوڑ دیں, آپ نے بہت کر لیا ہے, آپ کو اب آرام کرنا چاہیے. لیکن میں کہتی ہوں اگر میں نے آرام کرنا شروع کیا تو بس پھر میں آرام ہی کر لوں گی. لمبا آرام ہو جائے گا. لمبا آرام ہو جائے اچھا گا. میڈم, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پہ قائم و دائم رکھے. آپ نے ایک نام لیا لائق زادہ صاحب کا, جی یہ ایک نام ہے, جی ایسی بہت سی شخصیات کا آپ کی زندگی پہ اثر رہا ہوگا, جی چاہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں ہو یا ریڈیو پاکستان میں ہو. اگر ہمارے سننے والوں سے آپ شریک کرنا چاہیں کہ کون سے وہ پروڈیوسرز تھے, کون سے وہ اسٹیشن مینیجرز تھے جنہوں نے آپ کو انکریج کیا, آپ کو وہ تحفظ فراہم کیا اس مشکل دور میں بھی, جس نے آج ہمارے سامنے اتنی بڑی آرٹسٹ بٹھا کے رکھی ہوئی ہیں. میں بہت زیادہ مشکور ہوں عمر ناصر صاحب کی. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں جب ریڈیو آئی پی ٹی وی سے 2 سال کے بعد جب میں ریڈیو آئی تو انہوں نے مجھے نیٹ ورک کا ایک پروگرام دیا, اس کا نام تھا ہمارا پاکستان, اور انہوں نے مجھ پہ سٹینڈ لیا. حالانکہ میں اتنی زیادہ نہیں سمجھتی تھی, مشکل ہوتے تھے بہت سارے ٹاپکس, لیکن انہوں نے ایک اعتماد کیا مجھ پہ, اور اگر وہ نہ کرتے تو میں آج اس مقام پہ نہ ہوتی. انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا, میری غلطیوں کو انہوں نے سدھارا اور مجھے سمجھاتے رہے کہ گھبرانا نہیں ہے, اور شکر الحمدللہ گھبرائی نہیں ہوں. تو آج ٹی وی, ریڈیو, اور مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب پشاور سے ہٹ کے مجھے کوئی بلاتا ہے, پشاور سے, کہ پشاور کی آرٹسٹ ہمیں چاہیے, اور پشاور کی آرٹسٹ میں سے ہمیں نوشابہ چاہیے. تو پھر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ عمر ناصر صاحب یا لائق زادہ صاحب یا فقیر حسین ساحر صاحب, اسی طرح امیر نواز مروت صاحب, نثار محمد خان اللہ بخشے, تو یہ سب انہوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھ پہ اعتماد کیا. اور آج اگر میں ایک مقام پہ کھڑی ہوں تو میرے ان سب بڑوں کی مہربانی ہے. صحیح. میم, ریڈیو کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور جو نئی نسل ہے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ریڈیو کتنا اہم ہے. آج جو اتنا بڑا مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے, کیا سمجھتی ہیں, تھیٹر بھی آپ نے کیا ہے, تھیٹر, ٹیلی ویژن, ریڈیو, اور اب ٹیلی ویژن میں کیبل ٹی وی آ گیا, ان سب میں مشکل آپ نے کس کو پایا, اور پھر آپ کی صلاحیتوں کو نکھار لانے میں کون سا میڈیم تھا جس نے آپ کو, کہتے ہیں نا کہ وہ کندن بنایا؟ مجھے خود بذات خود مجھے ریڈیو بہت زیادہ پسند ہے. یہ نہیں کہ میں ریڈیو میں بیٹھی ہوں تو میں ریڈیو کی تعریف کر رہی ہوں. میرا سیریل تھا کوئٹہ سے, میں سیریل کرنے گئی تھی, اور یہاں میرا لائیو پروگرام تھا. تو یہاں کی پیمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پیمنٹ ہوتی ہے. میں اس اپنے لائیو پروگرام کے لیے بائی ایئر آئی کوئٹہ سے, میں نے پروگرام کیا اور بائی ایئر میں واپس گئی. تو میری محبت دیکھیں ریڈیو سے.
مجھے ریڈیو بہت پسند ہے، اور سب سے مشکل ریڈیو ہے، کیونکہ یہاں آپ نے جو کہا سب نے سن لیا، اس میں ریٹیک تو ہے نہیں جی نا، لائیو پروگرام میں تو کوئی ریٹیک ہو نہیں سکتی، ٹی وی میں آپ کریں تو اس میں آپ ریٹیک کر کے دوبارہ کروا سکتے ہیں، تو مشکل ترین ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ میں مشکل پسند ہوں۔ اور ٹیلی ویژن اور تھیٹر میں آپ کو تھوڑا سا اپنا ایک ویژولی سپورٹ بھی ہوتی ہے، ہاں، میک اگلا اپ بندہ آپ کو ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ڈریسز ہوتے ہیں اس میں آپ کو، اور بہت ساری چیزیں سپورٹ کرتی ہیں، سیٹ ہوتا ہے، جی جی۔ تو آپ کا میک اپ، آپ کا گیٹ اپ، آپ کا ڈریس، وہ ساری چیزیں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اچھا میڈم، 75 سالہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے جی پاکستان کی، ایسے بہت سے نام اور بھی گزرے ہیں، جی آپ نے ان سب کا ذکر کیا جن سے آپ نے سیکھا، اپنے ساتھ کام کیا، آپ نے سکھایا ان کو، ایسے اداکار جی یا پروڈیوسرز جی۔ آپ کے ذہن میں ہوں کہ ان کے ساتھ کام نہیں کیا، اگر ان کے ساتھ کام ہو جاتا تو مزہ آ جاتا؟ مجھے تو ایسا کوئی بھی نہیں لگتا جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا، جن کے ساتھ کام کیا ہے، جو آرٹسٹ ہیں، ممتاز علی شاہ صاحب، سید ممتاز علی شاہ صاحب، صحیح۔ قاضی محمد خامد صاحب، قاضم اللہ صاحب، نثار عادل صاحب، ایسے بہت سارے آرٹسٹ جو ہم اکٹھے کام کرتے تھے، اور یہ نہیں لگتا تھا کہ ہم ایک گھر کے افراد نہیں ہیں، بہت اچھا لگتا تھا جیسے ہمارا بلڈ ریلیشن ہو، تو خوشی ہوتی تھی، اور الحمدللہ کہ وہ مجھ سے خوش ہیں، میں ان سے خوش ہوں۔ فلم کی میڈم آپ نے؟ ہاں جی، ایک فلم کی، ایک فلم کون سی؟ ایک وہ جانان تھی، اس میں وہ اس لیے کی کہ اس میں اردو کی فلم پشتو جو تھی، کا کردار تھا۔ اردو کی جانان جو فلم ابھی ہاں حال ہی میں جو ہاں ریلیز ہوئی جی تھی، ہاں جی، ایک فلم مطلب 40 سالہ 41 سالہ وہ میرا کریئر میں آ شوق کے نہیں آپ نے؟ ہے، فلم مجھے پسند ہی نہیں ہے، ورنہ آفرز مجھے بہت آئیں، خاص طور پہ پشتو فلموں کے لیے، پھر اردو کے لیے بہت ساری، لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے فلمیں۔ آپ کو لگتا نہیں کہ تھوڑا سا وہاں پہ ایک بڑی اسکرین کا چارم الگ سے ہوتا ہے، لوگ جا کے دیکھتے ہیں تو ایک الگ سے بندے کو فیلنگ آتی ہے یا نہیں؟ نہیں، مجھے وہاں کا ماحول نہیں پسند۔ فلم دیکھتی نہیں، ماحول تو ابھی کا شاید پشتو فلموں کا آپ کو لگ رہا ہے، لیکن پہلے جب ایک فلم ہوتی تھی، اگر ہم بہت پرانی بات کر لیں، دیدن کی بات کر لیں، ناود ویش پہ، ایسے نام گزرے ہیں ہمارے پاس تاریخ میں کہ ایک ٹائم تھا پشتو فلموں کا، ہاں تب کیوں لیکن نہیں کیا؟ تب تو جوانی بھی تھی، آپ ہیروئن کے طور پہ بھی کام کر سکتی تھیں۔ میں کر سکتی تھی، اور مجھے کہا بھی گیا بہت دفعہ، لیکن وہ میری چوائس اچھا، نہیں آپ کی ہے، چوائس، آپ کہتے ہیں میری، بس ٹی وی نہیں، ہاں ٹی وی ریڈیو، سوری ٹی وی سینما ریڈیو، نہیں، ہاں بس مجھے ٹی وی ریڈیو پسند ہے۔ اور سینما جا کے فلمیں دیکھتی ہیں؟ ایک وہ کبھی کبھی دیکھتی تھی جب جس کی ڈبنگ میں نے کی ہوتی تھی، تو اپنی غلطی دیکھنے کے اچھا، لیے اپنی جاتی تھی۔ آواز آپ نے سینما پہ جی ہاں دی ہے، لیکن جی، آپ بہت ایکٹ ساری، نہیں کیا؟ جی بالکل۔ جا کے نہ دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھ تو بندہ لیتا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، مزہ ہی نہیں آتا فلم دیکھنے کا، 2.5 گھنٹے میں ختم۔ ہاں، اچھا، اور وہ عجیب سا ماحول ہوتا ہے ادھر، شور شار ہنگامہ، میں بڑی امن پسند ہوں، مجھے شور شار یہ چیزیں آپ نہیں کہتے پسند۔ خاموشی سے بندہ کچھ دیکھ رہا ہوگا، ہاں فلم جی، لگی ہوئی ہے، تو سکون سے وہی چل رہی ہو۔ اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ تب تو وی سی آر ہوتے تھے، وی سی آر منگوا کے اور گھر فلم منگوا کے دیکھ لیتی اچھا، تھی۔ سینما پہ کچھ خاص اور نہیں، ایکسپیرینس نہیں ہے؟ پسند نہیں ہے۔ اچھا، اور چاہتی ہیں آپ کہ ہمارا سینما جو ہے وہ دنیا کے سینما میں کمپیٹ کرے؟ میں بہت چاہتی ہوں، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ہمارے سینما بھی ایسے ہوں جیسے باہر خاموشی سے لوگ فلمیں دیکھتے ہیں۔ میں نے باہر دیکھی، مجھے بہت اچھا لگا، وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے آپ بالکل اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھ کے اور آپ فلم دیکھ رہے ہیں۔ میڈم، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز بہت اللہ ضروری نہ ہے کرے آپ کا وقت ختم ہو، اس ابھی تو آپ پروگرام میں، جوان ہیں، آپ نے دیکھا کیا ہے۔ اور آپ نے جب بتایا کہ آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے تو بالکل وہ میری بات درست بیٹھتی ہے کہ جتنی میری عمر ہے اس سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، تھوڑی سی میری عمر آپ سے کم، ایکسپیرینس سے کم ہے آپ کے۔ 75 سال میں آپ ان چند لوگوں میں سے ہے جنہوں نے پاکستان کو دیا، کیا کہیں گی ان لوگوں کو جو آپ کو سن رہے ہیں، جو ہمیشہ پاکستان سے مانگتے ہی رہتے ہیں، دینے کے لیے وہ کبھی سوچتے نہیں؟ پاکستان نے ہمیشہ ہمیں دیا، ہم نے پاکستان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں اس پاکستان کے لیے کب کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے پاکستان کو سنوارنے کے لیے اور زیادہ ترقی یافتہ کرنے کے لیے کچھ دینا چاہیے، اپنا وقت دینا چاہیے، اپنی صلاحیت دینی چاہیے، اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے ہر چیز کی۔ اگر وہ ایک چاہے وہ ایک پارک کیوں نہیں ہے، اگر اس پارک میں ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں اس پارک کے ایک ایک پودے کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ ہم اس کو دیں۔
کردار ہمیں ادا کریں. صرف یہ نہیں کہ بس ہمیں پاکستان دے، یہ کانسیپٹ ہی ہمارا غلط ہے.